واما الرخص فانواع اربعۃ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ فصل ہے عزیمت اور رخصت کے بیان میں. تو عزیمت کی 4 قسمیں: فرض، واجب، سنت، نفل میں نفل. اور رخصت کی بھی 4 قسمیں. ابتداءً رخصت کی 2 قسمیں: حقیقتاً، مجازاً. حقیقتاً میں پھر 2 قسمیں: حقیقتاً احق، حقیقتاً غیر احق. مجازاً کی بھی 2 قسمیں ہیں: مجازاً اتم، مجازاً غیر اتم. بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. یہ فصل ہے عزیمت رخصت کے بیان میں. عزیمت کی 4 قسمیں: فرض، واجب، سنت، نفل. اور رخصت کی بھی 4 قسمیں ہیں. ابتداءً رخصت کی 2 قسمیں ہیں: حقیقتاً رخصت اور مجازاً رخصت. حقیقتاً جو رخصت ہے اس کی پھر 2 قسمیں ہیں: حقیقتاً احق، حقیقتاً غیر احق. مجازاً کی بھی 2 قسمیں: مجازاً اتم، مجازاً غیر اتم. بات سمجھے؟ وجہ اصل اس کی گفتگو سے ہی واضح ہے کہ جسے ہم رخصت کہہ رہے ہیں، یہ لفظ ذہن میں رہے، جسے ہم رخصت کہہ رہے ہیں، جو رخصت حقیقتاً ہے نہیں، یوں نہیں کہیں گے. اگر حقیقتاً رخصت کہیں گے تو آخری 2 قسمیں نکل گئیں ادھر سے. سمجھ رہے ہو نا؟ جسے ہم رخصت کہہ رہے ہیں وہ رخصت ہے حقیقتاً یا نہیں ہے، یہ نہیں کہیں گے. بات پہ دھیان دو. اگر آپ یوں کہتے ہیں کہ جو حقیقتاً رخصت ہے تو مجازاً والی 2 قسمیں تو ویسے ہی نکل گئی ہیں، وہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. جب شامل نہیں ہے تو تقسیم میں کیسے داخل ہو سکتی ہے؟ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو لہذا حقیقتاً رخصت کی بات نہیں کر رہے ہیں، جسے رخصت کہا جا رہا ہے یوں کہیں گے. اب مجازاً بھی ہے اس کو رخصت کہا تو جاتا ہے. بات ہے نا زمینی. جس سے رخصت کہا جا رہا ہے وہ رخصت کہلانے میں حقیقت ہے یا مجاز ہے. اگر رخصت کہلانے میں حقیقت ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ محرم اور حرمت دونوں قائم ہیں یا دونوں قائم نہیں ہیں. محرم اور حرمت دونوں قائم ہوں تو حقیقتاً احق، دونوں قائم نہ ہوں تو حقیقتاً غیر احق. سمجھے بات کو؟ اور جسے ہم رخصت کہہ رہے ہیں وہ مجازاً رخصت ہے، وہ مجازاً رخصت ہے. تو دیکھا جائے گا کہ مجازیت میں اتم ہے یا غیر اتم ہے. اتم تو ایک قسم، غیر اتم تو دوسری قسم، کل 4 قسم. بات سمجھے نہیں؟ یہ وجہ اصل ہے. مانا بل رخصتیں 4 انواع ہیں. جی. نوعان من الحقیقت احدهما احق من الاخر ونوعان من المجاز احدهما اتم من الاخر. توجہ رکھیں کہ حقیقت رخصت جو ہے وہ حقیقتاً ہے یا مجازاً ہے. حقیقتاً ہو تو کہا نوعان من الحقیقت احدهما احق من الاخر. میں نے جو وجہ اثر بیان کی اس سے بھی کسی قدر اندازہ ہو گیا. اب غور کریں کہ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ رخصت حقیقتاً کون سی ہے اور مجازاً کون سی ہے. رخصت حقیقتاً یہ ہے کہ عزیمت معمولہ ہو، عزیمت معمولہ ہو، عزیمت پر عمل باقی ہو. سمجھے بات کو؟ اور اگر عزیمت پر عمل باقی نہ ہو تو وہ رخصت مجازاً رخصت ہے. سمجھے بات کو؟ جب عزیمت بیچ سے نکل گئی، عزیمت سرے سے ختم ہو گئی تو اب وہ حقیقتاً رخصت نہیں ہے، مجازاً رخصت ہے. وجہ ہے اگر عزیمت معمولہ ہو، عزیمت پہ عمل ہو رہا ہو تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ محرم اور حرمت یعنی سبب اور حکم دونوں قائم ہیں یا سبب موجود ہے، حکم مؤخر ہے. توجہ ہے آپ کی؟
اس میں آپ نے احق اور غیر احق سمجھنا ہے. حقیقتاً تو بات واضح ہے کہ بھئی رخصت حقیقتاً کون سی ہے؟ حقیقتاً وہ ہے کہ جس میں عزیمت معمولہ ہو، عزیمت پہ عمل باقی ہو. سمجھ رہے بات کو؟ عزیمت پہ عمل ہو رہا ہو. اب یہ دیکھا جائے گا کہ محرم اور حرمت دونوں باقی ہیں یا محرم باقی ہے، حرمت مؤخر ہے. بالفاظ دیگر سبب اور حکم دونوں باقی ہیں یا سبب موجود ہے اور حکم مؤخر ہے. سبب اور حکم دونوں باقی ہوں تو حقیقتاً احق کر. سبب اور حکم دونوں باقی ہوں تو حقیقتاً احق. سبب موجود ہو، حکم مؤخر ہو تو حقیقتاً غیر احق. وجہ ہے بات سمجھے؟ حقیقتاً تو بات واضح ہو گئی کیونکہ رخصت معمولہ ہے، عزیمت معمولہ ہے. جب عزیمت معمولہ ہے تو پھر یہ اب اس کو رخصت کہا جانا حقیقتاً رخصت ہے. جب عزیمت باقی نہ رہے تو پھر تو جب عزیمت باقی ہی نہ رہے تو پھر یہ رخصت نہ ہوئی نا. سمجھو بات کو؟ کیونکہ رخصت تو ہے نا عزیمت کے مقابلے میں. جب عزیمت ہے ہی نہیں تو وجہ ہے جب عزیمت سرے سے ہے ہی نہیں تو اب یہ رخصت بھی نہیں ہے. سمجھے؟ اس کو اگر ہم رخصت کہہ رہے ہیں تو مجازاً رخصت کہہ رہے ہیں. آگے چل کے بات آئے گی، مزید وضاحت ہو جائے گی. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات پہ دھیان دیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر عزیمت معمولہ ہے، عزیمت پہ عمل باقی ہے تو اب یہ ہے رخصت حقیقتاً. تو یہ ذہن میں رکھے رخصت حقیقتاً ہونے کے لیے یہ ہے کہ عزیمت پہ عمل ہو رہا ہو. عزیمت پہ عمل ہو رہا ہو تو اب رخصت حقیقتاً ہے. حقیقتاً میں زیادہ حق رکھتی ہے حقیقت ہونے کی. تو جو ہے حقیقت کہلانے کا زیادہ حق رکھتی ہے. کیسے؟ محرم بھی باقی ہے، حرمت بھی باقی ہے. اس کے باوجود اس کے ساتھ مباح والا معاملہ برتا جا رہا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ محرم بھی باقی ہے، حرمت بھی باقی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ مباح والا معاملہ برتا جا رہا ہے. تو پھر یہ حقیقتاً احق نہ ہوا؟ اس کا زیادہ حق ہوا نا حقیقت کہلانے کا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کیونکہ احق تب ہوگی کہ جب کہ اس میں مکمل طور پر رخصت والے معنی موجود ہوں. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ حقیقتاً تو یہ ہو گیا کہ عزیمت معمولہ ہے. اچھا، معمولہ اس انداز میں ہے کہ محرم بھی باقی ہے، حرمت بھی باقی ہے، سبب بھی باقی ہے، حکم بھی باقی ہے. اس کے باوجود اگر چھوٹ دے دی جاتی ہے تو حقیقی طور پر رخصت ہے. اب دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ سبب باقی ہے، حکم باقی ہے. سبب باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے، مؤخر ہے. تو چھوٹ یہ بھی ہے، چھوٹ یہ بھی ہے، لیکن یہ کامل چھوٹ ہے جی. حکم ابھی تھا، تم نے کرنا تھا. ادھر یہ بعد میں بھی کر سکتے ہو بعد میں. بات سمجھے؟ ادھر یہ ہے کہ ابھی کرنا ہے، ابھی کرنا ضروری ہے. کسی کو ادھر پیش آ گیا، شریعت نے کہا بھئی اگر تو نہیں کرنا چاہتا تو تو نہیں کر. توجہ ہے؟ اگر تو نہیں کرنا چاہتا تو تو نہیں کر، لیکن کرنا ضروری ابھی ہے. یہ ہے کہ کرنا ابھی ضروری نہیں ہے، تمہیں دشواری ہے تو بعد میں یہ کام کر لینا. سمجھے بات کو؟ تو جب شریعت نے یہاں پر حکم کو ویسے ہی مؤخر کر دیا، رخصت یہ ہے، یہ بھی رخصت ہے، لیکن یہاں پر حکم بھی تھا، اس کے باوجود چھوٹ دے دی گئی تو کامل درجہ کی رخصت ہوئی نا. یہاں پر حکم، یہاں چھوٹ دے دی گئی لیکن حکم مؤخر تھا. رخصت دونوں ہیں لیکن یہ کامل درجہ کی رخصت ہے. بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو نہیں؟ بات تو میں یہ بتا رہا ہوں بھائی رخصت کہلانے کا زیادہ حق رکھتی ہے. یہ چھوٹ کہلانے کا یہ زیادہ حق رکھتی ہے. بات سمجھے؟ آپ نے سودا کیا، کسی دکاندار سے کوئی چیز خریدی، اس کو کہا بھائی میں پیسے 1 مہینے کے بعد دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے سودا کیا 1 جنوری کو اور طے ہوا پیسے بھائی 1 فروری کو میں دوں گا. تو اب اس بیچ آپ پہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے،
یا ضروری ہے؟ نہیں کیونکہ سودا یہ ہوا تھا 1 فروری کو دوں گا. جی سمجھے بات کو؟ تو اب وہ کہتے ہیں جی میں نے آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے، تو یہ لفظوں میں چھوٹ ہے لیکن حقیقت میں تو طے یہ ہوا تھا نا بعد میں دے دینا. جی برخلاف کس کے؟ بھائی 1 جنوری کو سودا ہوا اور بات طے ہوئی وہ پیسے ابھی دینے ہیں. سودے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں بھائی اس وقت میری جیب میں نہیں ہے، اس کا دینا بھی ضروری ہے. آپ لیٹ کرتے تو آپ کو آپ کی مرضی ہے. جی سمجھے؟ تو دونوں باتوں میں فرق نہیں ہے. چھوٹ تو اس میں بنے گی نا، یعنی چھوٹ دونوں میں ہے، کیونکہ مہینے کا اگر وہ ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، چھوٹ تو دی ہے نا اس نے آپ کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لیکن جس میں طے یہ آپ نے کیا بھائی میں مہینے کے بعد دوں گا، بھائی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ مہینے بعد دینا. چھوٹ وہاں پر بھی ہے، چھوٹ یہاں پر بھی ہے، لیکن یہ چھوٹ کہلانے کا زیادہ حق رکھتی ہے کیونکہ یہاں پر طے یہ ہوا تھا پیسے ابھی دینے ہیں. یہ طے کرنے کے بعد آپ کو کیا کہا گیا بھی ٹھیک ہے اگر تم نہیں دینا چاہتے تو تم بعد میں دے دینا. وہ جو ہے وہاں پر کیا ہے طے یہ ہوا تھا کہ بعد میں دینا. دونوں میں فرق ہے نہیں. تو یہ سمجھو کہ رخصت دونوں ہیں. ایک میں یہ ہے کہ حکم ابھی موجود ہے، یہ کام کرنا ہے، دوسرا ہے کہ حکم ہی مؤخر ہے. رخصت دونوں ہیں لیکن یہ رخصت کہلانے کا زیادہ حق رکھتا ہے. رخصت ایک کاملہ ہے، یہ بھی رخصت ہے لیکن اس کی نسبت اس میں کمی ہے، نقصان ہے. بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ دو نو ہیں حقیقت سے، دونوں میں سے ایک دوسری سے حق ہے، اور دو نو ہیں مجاز سے، ان میں سے ایک دوسری سے اتم ہے. اتم ہے مجاز ہونے میں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں چل کے بیان ہوگا. بھئی ایک قسم وہ ہے جس میں سرے سے عظیمت کا وجود ہی نہیں رہا. بندہ عظیمت کا مرتکب ہوگا تو گناہگار ہوگا. سمجھ رہے بات کو؟ تو پھر وہ رخصت تو نہ ہوئی نا جی، وہ تو حکم اصلی بن چکا نا. بات سمجھے نہیں؟ مزید بات وہاں پر آتی، مثالیں آئیں گی تو آسانی بات سمجھ پاؤ گے. اب اس کا جو رخصت ہونا ہے وہ مجازن ہم اس کو رخصت کہہ رہے ہیں. بھائی پچھلی قوموں پر کچھ احکام تھے آپ کے حق میں سرے سے منسوخ ہو چکے، آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے بات کو؟ آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے، آپ کو اختیار ہی نہیں، آپ کو اجازت ہی نہیں، آپ پہ لازم بھی نہیں. بات سمجھے ہو؟ تو اب وہ جو رخصت ہیں بھئی ان پر لازم تھے، ہمیں چھوٹ دے دی، لیکن ہمارے حق میں حکم اصلی بن چکے. مثال آگے آتی ہے بات پھر زیادہ وہاں پر واضح ہو. ٹھیک ہو گیا؟ جی پڑھیں. فما حق نوعی الحقیقت فمستبیح ما قیام المحرم و قیام حکمہ جمیعا مثل. بعد میں پڑھتے ہیں. تو حقیقت کی 2 قسمیں، ایک احق دوسری غیر احق. احق کا میں نے ضابطہ آپ کو بتا دیا، محرم بھی قائم ہے، حرمت بھی قائم ہے، سبب بھی قائم ہے، حکم بھی قائم ہے. سبب بھی قائم ہے اور حکم بھی قائم ہے. اب اس کے باوجود کیا؟ مستبیح، مباح کر دیا گیا نہیں. ما یعامل معاملۃ المباح، مستبیح ما یعامل معاملۃ المباح، ما عومل معاملۃ المباح، جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کی مباح ہے نہیں. توجہ ہے؟ مباح ہے نہیں لیکن مباح والا معاملہ کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ. ما عومل معاملۃ المباح، مستبیح کے معنی یہ نہیں کہ ما جعل مباحا، جو مباح کر دیا گیا نہیں، بلکہ ما عومل معاملۃ المباح، اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا گیا اس عذر کی وجہ سے، اس مسئلے کی وجہ سے، بندے کو پریشانی کی وجہ سے. آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ بہرحال حقیقت کی 2 نو میں سے حق وہ ہے جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا گیا، محرم کے قیام اور اس کے حکم کے قیام سب کے، یعنی محرم بھی قائم ہے، حکم بھی قائم ہے، سبب بھی قائم ہے، حکم بھی قائم ہے، محرم قائم ہے، حرمت قائم ہے. بات سمجھو؟ مثالیں آتی ہیں. جی. مثل اجراء المکرہ بما فیہ الجاء کلمۃ الشرک علی لسانہ و افطارہ فی نہار رمضان و اتلافہ مال الغیر و جنایتہ علی الاحرام و تناول المضطر مال الغیر و ترک الخائف علی نفسہ الامر بالمعروف.
تعریف کیا ہے مستبیحہ ما قیام المحرم و قیام حکم ہی. رخصت حقیقتاً احق، اس کا نام کیا ہو گیا؟ رخصت حقیقتاً احق. رخصت حقیقتاً احق وہ ہے کہ جس کے ساتھ مباح والا معاملہ برتا جائے، مباح والا معاملہ کیا جائے، جبکہ محرم بھی قائم ہو اور حرمت بھی قائم ہو. یہ تعریف ذہن میں رکھ لیں. رخصت حقیقتاً احق وہ معاملہ ہے، وہ امر ہے جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جائے، مباح ہو جائے نہیں، جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جائے جبکہ محرم بھی قائم ہو اور حرمت بھی قائم ہو. جس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جائے جبکہ محرم بھی قائم ہو اور حرمت بھی قائم ہو. وہ جو ہے یہ ہو گیا حقیقتاً احق. کیا ٹھیک ہو گیا؟ یہ حقیقتاً احق. اس کی مثال کسی شخص نے کسی کو مجبور کیا، اکراہ. جو اکراہ کرنے والا ہے وہ ہے مکرہ، جس پر اکراہ کیا جا رہا ہے وہ ہے مکرہ. ٹھیک ہے؟ کبھی اکراہ میں الجا ہوتا ہے، کبھی اکراہ میں الجا نہیں ہوتا. دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں جی اس نے مجھے مجبور کیا. کیا مجبور کیا؟ اصرار کے نہیں تو یہ کام کر، نہیں تو یہ کام کر، میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ تو یہ اکراہ بما فی الجا نہیں، یہ اصرار ہے، اکراہ ہے ہی نہیں. اکراہ یہ ہے مثلا میں تیرے کو تھپڑ ماروں گا، یہ کام کر، ڈنڈے ماروں گا، کام کر. ذہن میں رکھنا، اس نے کہا میں تھپڑ ماروں گا، ڈنڈے ماروں گا. یہ اکراہ وہ نہیں. اکراہ ہے لیکن لیس فیہ الجاء، اس میں الجا نہیں ہے. الجا کیسے ہے؟ بھئی میں تیرے کان کاٹ دوں گا، میں تیرا ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور جب یہ بھی پتا ہو کہ یہ کر دے گا، یہ کر سکتا ہے اور کر بھی دے گا. سمجھ رہے بات کو؟ تو ایسی صورت میں یہ اکراہ بما فیہ الجاء ہے. اکراہ بما فیہ الجاء ہے، یعنی قتل کی دھمکی دینا اور کسی عضو کے کاٹ دینے کی دھمکی دینا، یہ اکراہ بما فیہ الجاء ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ والا اکراہ اگر پایا جائے اور کسی کو کہا جائے تو کلمہ کفر بک، کلمہ کفر بول، توجہ ہے؟ اصرار نہیں اکراہ. اور اکراہ ما فیہ الجاء، اکراہ بما فیہ الجاء وہ اکراہ ہے. تو ذہن میں رکھنا، اب جس پر اکراہ کیا جا رہے ہیں مکرہ، اس کو چھوٹ مل جاتی ہے. وہ اگر کلمہ کفر بولتا ہے بشرطے کہ قلبہ مطمئن بالایمان، قلبہ مطمئن بالایمان. اگر زبانی طور پہ وہ کلمہ کفر بولتا ہے تو ذہن میں رکھیں یہ دل ایمان پر مطمئن ہے، تو زبانی کلمہ کفر بولتا ہے تو اس کو اتنی چھوٹ ہے. سمجھے بات نہیں؟ اب آپ دیکھیں یہ حقیقتاً احق ہے کیونکہ محرم قائم ہے، کفر حرام ہے، اور سبب بھی جو محرم بھی قائم ہے اور حرمت بھی قائم ہے. محرم کیا ہے؟ یعنی جو کفر کی حرمت کے اسباب ہیں، یہ جو توحید کے وجوب کے اسباب ہیں. اب آپ دیکھیے نا کہ آپ یہ عالم کا حدوث، عالم کا امکان، یہ سارے کے سارے یہ دلالت کرتا ہے وجود باری تعالیٰ پر، وجوب باری تعالیٰ پر، توحید باری تعالیٰ پر وغیرہ. سمجھو بات کو؟ تو اب محرم بھی قائم ہے اور کفر کی حرمت بھی قائم ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا اس کو بھی یعنی ملا معاملۃ المباح ہے. ملا بات آپ سمجھو؟ اس کے ساتھ مباح والا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو اگر یہ جان بچانا چاہتا ہے تو جان بچا لے. حکم اس کا آگے چل کے بیان ہو رہا ہے. اب بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ مانا جیسے مکراہ کا جاری کرنا، اکراہ کسی ہو ساتھ اس چیز کے جس میں الجا ہو. کیا جاری کرنا؟ کلمہ شرک زبان پر، علی لسان ہی کیوں کہا؟ کلمہ تو زبان پر ہی ہوتا ہے نا. علی لسان ہی اس لیے کہا کہ قلبہ مطمئن بالایمان، فقط زبان تک رہے. سوال ہے کہ کہا نا کلمہ شرک، تو کلمہ تو ہوتا ہی زبان پر ہے، تو پھر ساتھ علی لسانی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ علی لسانی ہی قید احترازی ہے، اس بات پر تنبیہ کے لیے فقط زبان پر ہو، دل کی جانب نہ جا پائے. اگر دل کی جانب چلا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا قلب مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن نہیں، وہ کافر ہو جائے گا. بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں؟ جاری کرنا مکرہ کا
اقرا ساتھ اس چیز کے جس میں اجرا ہوتی ہے، جاری کرنا کلمہ شرک زبان پر، اس کو اقرا کیا جاتا ہے. بھئی رمضان کا روزہ ہے، دن میں تو افطار کر لے، ٹھیک ہے، مانا کرے، اور اس کا افطار کرنا نہار رمضان میں. اچھا، ایک ہے دوسرے کا مال تلف کرنا، غیر کا مال تلف کرنا. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غیر کا جو مال تلف کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، ان گنت بے شمار خرابیاں ہیں. ان میں سے جو اکثر خرابیاں ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں مسلمان کی حرمت کی پرواہ نہیں ہے. مسلمان کی حرمت کی پرواہ نہیں ہے. مطلب ہمارے نماز روزے والے جو لوگ ہیں، میں کسی کا عیب نہیں بیان کرنا چاہ رہا، لیکن جو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، ہمارے ارد گرد یہی کچھ ہو رہا ہے کہ بھئی مسلمان کے مال کی حرمت کا کوئی پاس لحاظ نہیں. ٹھیک ہے، نماز روزہ بھی آپ کریں گے، لیکن آپ کے ساتھ جو دوسرے طلبہ ہیں، رہنے والے اساتذہ وغیرہ وغیرہ، کسی کو کسی کی مال کی حرمت کی پرواہ نہیں ہے. کسی کی چیز اٹھائی استعمال کر لیں، یہ تو حرام ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. جائز نہیں، ناجائز وہ درجے حرمت پر ہے. کیوں؟ مسلمان کا مال ہے، مسلمان کی چیز ہے. آپ کے گھر برتن آتا ہے، پڑوسی آپ کے ہاں کھانا بھیجتے ہیں، تو وہ برتن آپ کے ہاں انہوں نے بھیجا تو آپ اس برتن کو رکھ کے اسی میں کھانا کھا لیں، اس کے بعد آپ برتن واپس کر دیں. اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. انہوں نے بھیجا کس کے لیے؟ انہوں نے بھیجا بھائی برتن آپ لے جاؤ، آپ کے گھر سالن بھیجا، کوئی بھی چیز بھیجی، اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو اپنے برتن میں نکال لیں، وہ برتن واپس کر دیں. جی، اور ہم کہتے ہیں بھول گیا تو پھر ادھر ہی ہے، تو ادھر اگر بھول گیا نا پڑوسی تو پھر تو یہ ہمیں غنیمت میں ملا ہے. اور اگر نہیں بھولا تو جب بھی ہم جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں. دیکھیں، یہ ہم خالی زبانی طور پہ کہتے ہیں بھئی مسلمان کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے بڑھ کے ہے. ہمارا کردار یہ نہیں ہے. اور یہ نہ سوچیے کہ لوگوں کا، آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں، آپ کا بھی معاملہ یہی ہے. ہم جو دیندار طبقہ ہے، باقی ساری دنیا کو جو فاسق فاجر سمجھتا ہے، تو ہماری بھی داڑھی ہوگی، سر پہ امامہ ہوگا، باقی کردار ہمارا کتنا ہوگا. ابھی آپ کتابیں دوسروں کو اٹھا لیتے ہیں، جوتے دوسروں کے پہن لیتے ہیں، سر پہ ٹوپیاں دوسروں کے رکھ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ. نہ جانے کتنے جو ہے نا وہ کتنے گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے، کتنی حرمتوں کی پائمانی ہوتی ہے. جی، تو اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی یہ دوسرے کی چیز پڑی ہوئی ہے، تو کھا لے، تو توڑ دے. جی، تو حکم تو آگے چل کے بیان ہو رہی ہے، میں یہاں پر آپ کو بتا دوں. دوسرے کے مال کی اتنی حرمت ہے کہ اگر نہیں توڑتا، کہتے ہیں دوسرے کی چیز ہے، اور جو اس کو اقرار کر رہا ہے وہ اسے قتل کر دیتا ہے تو شہید مرے گا. ٹھیک ہے، اگر دوسرے کے مال کی جس انداز میں آپ حرمت کی پائمالی کرتے ہیں، تو اگر یہی معمولی حیثیت ہوتی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہوتی، تو پھر یہ درجہ شہادت کہاں سے آ گیا؟ دشواری یہ ہے کہ ہم نے اول تو جو ہے وہ حقوق اللہ بھی چھوڑ دیے. ہمارے جن لوگوں نے حقوق اللہ کا نام لیا، انہوں نے میرا نماز روزے کو حقوق اللہ سمجھ لیا، حقوق العباد کو سرے سے ترک کر لیا. وہ کون آدمی ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، جس کا پڑوسی اس سے راضی ہے؟ جی، آپ یہاں رہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کے حقوق کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ کون خیال کرتا ہے؟ آپ میں سے کون خیال کرتا ہے؟ کس کو پرواہ ہے؟ کون کس کے اندر ایثار کا جذبہ ہے؟ چلو، ایثار کا جذبہ تو واجبات اس لیے میں نہیں آتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. جی، جو واجبات ہیں اپنے ساتھ رہنے والوں کے، جو واجبات ہیں، لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جگہ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، یہ جگہ زیادہ بہتر ہے، یہ بالکل پنکھے کے نیچے، یہ کولر کے سامنے ہے.
جب یہ ایئر کولر کے سامنے ہے، فرمایا تو ایماندار ہی نہیں ہے کہ اگر اپنے لیے پسند کر رہے تو دوسرے کے لیے پسند نہ کرے. کون ہے جی؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین ہماری زبانوں پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا دین ہمارے گلے سے حلق سے اوپر آ گیا ہے، اندر نہیں اترا. ٹھیک ہے نا. بات لمبی ہو جائے گی. تسبیح پھری پر دل نہ پھرے، آپ کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہو. ٹھیک ہے، خالی زبان سے جو ہم تکرار کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں خالی زبان سے. بہرحال تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام میں دوسرے کے مال کی حرمت کی ویلیو کیا ہے. ٹھیک ہے، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا، یہ دوسرے کی جو ہے نا یہاں پر فلان چیز کھڑی ہے، موٹر سائیکل کھڑی ہے، اس کو توڑ دے. تو نے کہا نہیں، میں نہیں توڑوں گا. اسے قتل کر دیا، بندہ شہید مرا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مسلمان کے مال کی حرمت کا لحاظ کیا. جی دیکھو، اللہ کریم کی طرف سے شہادت دی جا رہی ہے، اور ہماری کیا ہے، ہم نے تو اب اللہ پناہ دے مسلمان کے مال کو چوری کر رہا ہے. چوری تو چلو دور کی بڑی بات ہے نا، چھوٹی موٹی پائمالی تو ہر بندہ کر رہا ہے، ہر دیندار بھی کر رہا ہے. تو میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ دیندار لوگ اچھے نہیں ہیں. میرا مقصد یہ ہے، اور میں دینداروں پر غیر دیندار جو ان کو ترجیح نہیں دے رہا. میرا مقصد یہ ہے کہ دینداری صرف یہ نہیں ہے نا جو ہم نے بنا لی ہے. ہم نے یہ سوچ لیے بھائی جو داڑھی والا ہے وہ بندہ ٹھیک ہے، اور جو داڑھی جس کی مڑی ہوئی ہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنی اچھائی کیوں نہ ہو اس کے اندر، بھلو منو نہ ہے. ہم نے تو اس کو فاسق فاجر کہنا شروع کر دیا نا کہ وہ فاسق فاجر ہے. فتوے میں اتنی شدت آ گئی. کوئی مطلب ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی ہے، تم اپنے اندر تو دیکھو نا، تم کیسے ہو، تمہارا کردار کیا ہے، تم نے کتنے. داڑھی تو واجبات سے نہیں ہے نا. جب داڑھی واجبات سے نہیں، ایک داڑھی رکھ کے تو کون سا بختیار کاکی بن گیا ہے جی. مانا کرے. اور غیر کے مال کا اختلاف، ہاں اس نے احرام پہنا ہوا ہے، اس نے اکراہ کیا بھائی تو جنایت کر، شکار کر لے مثلا. یہ بھی کیا ہے، رخصت محرم بھی قائم ہے اور حرمت بھی قائم ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا جنایت کرنا احرام پر ہے. جو مضطر ہے اس کے لیے کچھ چیزیں حلال کر دی گئی. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بات پھر وہی آ گئی، غیر کا مال اس کے لیے حلال نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ مطلب مضطر خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے، بھوک سے مر رہا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اس کے سامنے، صرف خنزیر کا گوشت ہے، وہ کھا کے اپنی جان بچائے. اور کچھ بھی نہیں ہے، شراب ہے، وہ پی کے اپنی جان بچائے. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن اس کے سامنے کرم دین کی کوئی چیز پڑی ہے، وہ اس کو نہیں کھا سکتا. بھوک سے مر رہا ہے جی، بھوک سے مر رہا ہے، دوسرے مسلمان کی چیز پڑی ہوئی ہے، کھائے گا تو بچ جائے گا لیکن نہیں کھا سکتا. کھا لے تو چھوٹ مل جائے گی، نہ کھائے اور مر جائے تو اللہ اس کو مرنے پر اجر عطا فرمائے گا. جی مطلب اب مر رہا ہے تو شریعت نے چھوٹ دے دی، اب اگر تو کھانا چاہے تو کھا لے، نہ کھائے تو ہم تمہیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہن میں رکھنا کہ مضطر جو ہے، ایک ہے مال غیر کا تناول، ایک ہے محرمات شرعیہ جیسے خنزیر کے گوشت کا تناول. خنزیر کا گوشت نہ کھائے اور مر جائے تو گناہگار مرا. خنزیر کا گوشت پڑا ہوا ہے، کھائے گا تو بچ جائے گا، بھوک سے مر رہا ہے، نہیں کھائے گا تو گناہگار مرے گا. آگے چل کے بات آ رہی ہے، سمجھے. اور مسلمان کا مال پڑا ہوا ہے، نہ کھائے تو مر جائے گا، تو اب نہ کھائے تو ماجور مرا. وہاں آصم مرا، یہاں ماجور مرا. آپ دیکھ لیں اس حالت میں جب خنزیر حلال ہو گیا تب بھی مسلمان کے مال کی حرمت باقی ہے. اب ہم اپنے گریبان میں جھانک لیں کہ ہماری نگاہوں میں کون سے مسلمان کی کتنی حرمت ہے. اب ہم بھی جو ادب احترام کرتے ہیں، جو علماء کی بڑی عزت ہے، وہ نہ جانے کون سے، سادات کی بڑی عزت ہے، نہ جانے وہ کون سے، مسلمان کے مال کی حرمت ہے، وہ نہ جانے کون سے. ہمارے پاس جو رہتے ہیں ہم تو ان کی پائمالی میں مصروف رہتے ہیں. جیلانی کو جس کی چادر ملتی ہے وہ اوڑھ کے آ جاتا ہے.
کس کی ہے؟ ابھی تو تازہ تازہ ہے نا، اس لیے اپنی ہے نا، 1-2 دن گزر جاتے پھر دیکھ لیتے ہیں. اور مضطر کا غیر کے مال کو تناول کرنا، لیکن اسی طرح جو ہے واجب ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ واجب ہے. اب اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں گا تو سامنے والا شخص کہ وہ مجھے قتل کر دے گا، ٹھیک ہے، تو اب خائف علی نفسہ ہی امر بالمعروف کو ترک کر دیتا ہے، تو یہ بھی اس کو چھوٹ ہے. لیکن اگر کرے گا قتل کر دیا جائے گا تو شہید مرے گا. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ اور اگر نہ کرے تو اس کو چھوٹ دی ہے شریعت. یہ ساری مثالیں کس کی؟ حقیقت رخصت جو حقیقت احق ہو، رخصت حقیقت احق کی مثالیں مانا کریں. اور خائف علی نفسی کا امر بالمعروف کو ترک کرنا. بس ذہن میں رکھنا، حقیقت احق کا حکم کیا ہے؟ حقیقت احق کا حکم یہ ہے کہ عزیمت پہ عمل اولا ہے. عزیمت پہ عمل اولا ہے. عزیمت پہ عمل اولا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے رخصت پہ عمل کیا تو اس تو بھی ہے میرا معاملۃ المباح ہے. لیکن اگر عزیمت پہ عمل کیا اور مار دیا گیا تو شہادت کی موت ہے. سمجھ رہے بات کو؟ حکم اس کا یہ ہے کہ عزیمت پہ عمل اولا ہے. وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَمَا يُسْتَبَاحُ مَعَ قِيَامِ السَّبَبِ وَتَرَخِّي حُكْمُهُ. حکم ہی توجہ رکھیں کہ حقیقت غیر احق، حقیقت غیر احق یہ ہے، بات پہ دھیان دینا. حقیقت غیر احق یہ ہے کہ محرم قائم ہو، ما استبیحا ما قیام الحکم و ما قیام المحرم و تراخی حکم ہی. محرم موجود ہے، سبب موجود ہے، حکم متراخی ہے. سمجھے بات کو؟ محرم موجود ہے نا، لہذا رخصت حقیقی ہے. محرم ہی باقی نہ رہے تو پھر رخصت مجازن بن جائے گی. سمجھے؟ محرم موجود ہے تو رخصت حقیقی ہے، لیکن چونکہ حکم متراخی ہے اس لیے ہے رخصت حقیقتا لیکن غیر حق ہے. وہاں پر حکم موجود تھا، سب حرمت موجود تھی، اس لیے وہ رخصت حقیقی حق، یہ رخصت حقیقی غیر حق. مثال آتی ہے، بات زیادہ واضح ہو جائے گی. مانا کریں نوع ثانی وہ ہے جس کو مباح والا معاملہ کیا جائے ساتھ سبب کے قیام کے اور حکم کی تراخی. كفطر المريض والمسافر يستباح مع قيام السبب وتراخي حكمه فيهما. پڑھ دیا. ولهذا صح الاداء منهما ولو مات قبل ادراك عدة مع ايام اخر لم يلزمهم الامر بالفدية. لم يلزمهم الامر بالفدية. بس عین آج بڑی گاڑی کر کے نکالی، خیر تو ہے، صحیح ہے. تو علی احمد کا فیض تو نہیں ہے، عنایت اللہ کا. توجہ رکھیں، مثال سمجھیں. مریض کے لیے روزہ شریعت نے چھوٹ دے دی ہے. اب دیکھیں نا، محرم قائم ہے. محرم یہاں پر نہ کہیں، سبب کہیں. سبب کیا ہے؟ شہود شہر رمضان. شہود فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ فمن شاہد، ٹھیک ہے نا. یہ شہود شہر رمضان یہ سبب ہے. تو اس کے حق میں مہینہ باقی ہے نہیں ہے؟ مہینہ باقی ہے، لیکن شریعت نے خود کہہ دیا فائدۃ من ایام اخر. فائدۃ من ایام اخر بعد میں رکھ لینا. تو اس کے حق میں حکم مؤخر ہو گیا. مریض کے حق میں بھی، مسافر کے حق میں بھی. حکم مؤخر ہے، سبب موجود ہے. سبب موجود ہے تو رخصت حقیقی ہے. سبب موجود ہے تو رخصت حقیقی ہے، لیکن حکم مؤخر ہے، حقیقی غیر حق ہے. مانا جیسے مریض کا اور مسافر کا فطر کرنا مباح والا معاملہ کیا گیا باوجود سبب کے قیام کے اور دونوں میں حکم کی تراخی کی. ان کے حق میں سبب قائم ہے، ان کے حق میں سبب قائم ہے، لہذا ادا کریں تو ادا ہو جائے گا. یہ ولہذا صح الادا منہما، یہ تفریح کس پر؟ قیام سبب پر. کس پر؟ تو جو ہے. اچھا، حکم متراخی ہے. اگر مریض اور مسافر انہوں نے رمضان کے بعد اتنا وقت نہیں پایا کہ وہ کر سکیں، روزہ رکھ سکیں، اور مر گئے،
ان پہ لازم نہیں کہ وصیت کر کے مرے کہ ان کا فدیہ دو. تو جو ہے بات پہ دھیان دینا. ایک شخص کو مجبور کر دیا گیا کہ تو رمضان کا روزہ توڑ. مجبور کیا گیا کہ رمضان کا روزہ توڑ. اس نے توڑ دیا. رمضان کے بعد اس کو موقع ملے نہ ملے ہر صورت میں وصیت کر کے مرنا واجب ہے کہ میں اس کا فدیہ دے دینا. مر گیا تو وصیت کر کے مرنا واجب ہے کہ اس کا فدیہ دے دینا, موقع ملے نہ ملے. یہاں پر موقع ملے تو پھر وصیت کرنا واجب ہے. انہیں موقع ہی نہیں ملا روزہ رکھنے کا, قضا کرنے کا, تو وصیت کرنا واجب نہیں ہے. تو جو ہے نہیں, دونوں میں فرق سمجھو. وہاں پر اسی وقت کرنا ضروری تھا. ایک آدمی نے اس کے ساتھ زبردستی کی, اس لیے شریعت نے چھوٹ دے دی تو ٹھیک ہے توڑ دے, بعد میں قضا کر لینا. لیکن حکم اسی وقت قائم تھا, اس کے حق میں حکم مؤخر نہیں تھا. اس لیے بعد میں موقع ملے نہ ملے وصیت کرنا ضروری ہے. یہاں پر حکم ہے ہی مؤخر. ٹھیک ہے, جب حکم ہی مؤخر ہے تو لہذا وصیت کرنا تب ضروری ہوگا جب موقع ملے. موقع ہی نہیں ملا تو اس کے حق میں حکم آیا ہی نہیں. حکم آیا ہی نہیں تو لہذا اس کو وصیت کرنا بھی ضروری نہیں. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جو نا وَلَوْ مَاتَا قبل ادراک عدت من ایام اخر, یہ متفرق اس پر تراخی حکم ہی فیہما. بات سمجھو نہیں؟ مانا کرے. اور اسی لیے درست ہے ادا ان دونوں کی طرف سے. کیوں؟ اس لیے کہ سبب قائم ہے. لیکن چونکہ حکم ہے مؤخر, حکم اس وقت نہیں ان کے حق میں. اور اگر دونوں مر جائیں بعد دیگر ایام سے گنتی پانے سے پہلے نہ لازم ہوگا ان دونوں کو فدیہ کا حکم دینا. وحکمہ ان الصوم افضل عندنا لکمال السبب وتردد فی الرخصۃ فالعزیمۃ تعدی معنی الرخصۃ من حیث تضمنها یسر موافقۃ المسلمین الا ان یخاف الہلاک علی نفسہ الا ان يخاف الهلاك على نفسه إلا أن يخاف الهلاك على نفسه فليس له أن يبذل نفسه لإقامة الصوم لأن الوجوب عنه ساقط بخلاف النوع الأقل. جو رکھیں اس کا حکم کیا تھا؟ الاخذ بالعزیمت اولا. تو جو ہے الاخذ بالعزیمت اولا, اس کا حکم یہ تھا. اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ کہ روزہ افضل ہے. تو جو ہے نہیں کیا روزہ افضل ہے. اس کا حکم یہ, وہاں پر عزیمت اولا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اولا نہیں, مطلب روزہ افضل ہے. ہمارے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک, شافیوں کا اور موقف ہے, روزہ افضل ہے. روزہ کیوں افضل ہے اس بات پہ توجہ دینا. اصل میں جو عزیمت ہے اس کے اندر بھی رخصت کی معنی موجود ہے. چلو دوبارہ سمجھو, روزہ کیوں افضل ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو سبب موجود ہے, موجود ہے نہیں, رمضان تو ہے نا. دوسری وجہ کہ خود رخصت میں تردد ہے. رخصت تو آسانی کے لیے ہے نا. اب تمہارے لیے آسانی ابھی روزہ رکھنے میں ہے یا بعد میں روزہ رکھنے میں ہے, اس میں تردد ہے. وجہ ہے اس میں تردد ہے کہ ابھی روزہ رکھنے میں آسانی ہے یا بعد میں روزہ رکھنے میں آسانی ہے. ابھی روزہ رکھنے میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. کیسے؟ اب سب نے روزہ رکھا ہوا ہے, تو بھی سفر میں ہے, وہ بھی سفر میں, باقی نے رکھا ہوا ہے, تو وہاں کھاتا پیتا اچھا لگے گا, تمہیں شرم آئے گی. سمجھے بات کو؟ ایک تو اب پھر اگر کھا پی نہیں رہا تو روزہ چھوڑنے کا فائدہ, روزہ بھی چھوڑ دیا, کھایا پیے بھی نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا اگر تو روزہ رکھ لیتا, ٹھیک ہے, تکلف ہوتا ہے, ایک روٹین تیری بنی ہوئی تھی, 20 روزے تو پہلے رکھ چکا تھا, ابھی رکھنا تیرے لیے آسان ہے. برخلاف کس کے, جب کسی کا روزہ نہیں ہوگا تو تو جو ہے نا وہ روزے سے روزہ رکھے گا, اس وقت تیرے لیے دشواری ہوگی اور روٹین بھی نہیں ہوگی. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی ابھی روزہ رکھنے میں آسانی ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعد میں رکھنے میں آسانی ہو. تو تردد آ گیا نا کہ آسانی ابھی ہے یا بعد میں ہے. تو دو باتیں, اول تو سبب قائم ہے, سبب قائم ہے, سبب چاہتا ہے ابھی رکھ لے تو بہتر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو حکم ہے
یعنی جو آسانی ہے اس میں تردد ہے کہ آسانی کب ہے، ابھی رکھنے میں زیادہ آسانی ہے یا بعد میں رکھنے میں زیادہ آسانی ہے. توجہ ہے، ابھی رکھنے میں زیادہ آسانی ہو تو ابھی رکھ لو، بعد میں رکھنے میں آسانی ہو تو بعد میں رکھ لو. یہ جو دو وجہ ہیں، ایک سبب کا قیام اور دوسرا رخصت میں تردد، ان دونوں نے روزے کو اولا کر دیا. روزے کو کیا کر دیا؟ توجہ ہے. پھر آپ کہیں گے پچھلی قسم، پہلی قسم اور دوسری میں فرق کیا ہوا؟ اب سمجھے فرق. وہاں پر تھا اولا تھا، جان بھی چلی جائے جب بھی اولا ہے، ٹھیک ہے. یہاں اولا ہے لیکن اگر جان پہ بن جائے تو اب نہیں کر سکتا. سمجھے بات کو؟ جان پہ بن گئی، اتنا مشکل میں پڑ گیا بھائی، پتہ چلا یہ میں مر جاؤں گا، مروں گا نہیں تو میں ہو سکتا بے ہوش ہو جاؤں. تو اب نہ مریض کو اجازت ہے روزہ رکھنے کی اور نہ ہی مسافر کو اجازت ہے روزہ رکھنے، کوئی نیکی نہیں ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من البر الصيام فی السفر، ہو کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی جب کہ اپنے تمہارے لیے مشقت ہو. تو فرق آیا نہیں آیا؟ وہاں پر تھا جان بھی جاتی ہے تو عزیمت پہ عمل اولا ہے، مرے گا تو شہید مرے گا. یہاں پر شہید نہیں مرے گا، یہاں پر جان پہ بنا ہے تو اس کو بالکل اختیار نہیں ہے روزہ رکھنے کا. جو شریعت نے چھوٹ دی ہے وہ روزہ نہ رکھے. بات سمجھو نہیں سمجھے؟ یہاں آ کے فرق آئے گا. عزیمت پہ عمل دونوں جگہ اولا ہے، لیکن وہاں پر عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے مر جاتا ہے تو شہید مرتا ہے. یہاں پر عزیمت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنی جان پہ بنا ہے. فرق ہے ذہن میں نہیں مانا کر. حکم اس کا یہ ہے کہ روزہ افضل ہے ہمارے نزدیک، ہمارے نزدیک حنفیوں کے نزدیک. تو دو وجہ ہیں روزہ کی افضل ہونے کی، دو وجہ ہیں، سبب کے کمال کے باعث اور رخصت میں تردد کے باعث. میں رخصت میں تردد کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا بعض اوقات عزیمت پہ عمل بھی، عزیمت پہ عمل میں رخصت ہوتی ہے، بعد میں سارے کے سارے کھا پی رہے ہیں تو اکیلا چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، دشواری ہے. اب سارے کے سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں کھا رہا تو بھی نہ کھا. یہ موافقت میں آسانی ہوتی ہے. تو عزیمت ادا کرتی ہے رخصت کے معنی کیسی؟ اس حیثیت سے کہ وہ متضمن ہے مسلمانوں کی موافقت کی آسانی کو. یہ بات ذہن میں رکھنا. آپ سمجھو نا، یہ میرے ساتھ اکیلے ہو رہا ہے تو آپ پریشان ہوتے ہو. آپ کو پتا چلا بھائی 2 ڈنڈے اس کو بھی لگے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھ اکیلے مجھے نہیں لگے، باقیوں کو بھی لگے. یہ آسرا ہو جاتا ہے موافقت سے. مگر یہ کہ خوف ہو اپنے آپ پر ہلاک کا تو اس کے لیے جائز نہیں اپنے آپ کو صرف کر دینا روزہ قائم کرنے کے لیے. اب اس کے لیے اجازت نہیں. کیوں اجازت نہیں؟ لأن الوجوب، یعنی وجوب الاداء ساکت نہ ہو، مؤخر نہ ہو. وہاں پر حرمت قائم تھی، حکم قائم تھا، جان جاتی ہے تو شہید ہے. یہاں پر حکم مؤخر ہے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی جان دے. ٹھیک ہے، کیونکہ وجوب سے مراد وجوب ادا، نفس وجوب ہے اس پر. وجوب ادا اس سے ساکت ہے، برخلاف نہ ہو. بات آپ سمجھے؟